اور کیا ہے وہ بھی سر یہ موقع ہے ایک یہ بات بھی شروع کر دیا تو آپ کا بہت شکریہ. بیٹے کو نہ چھڑوایا تو سب کے نام اگل دوں گا. ایک ایک بندے کی جو چٹا کھٹا ہے یا ایک ایک بندے کی اصلیت میں میڈیا کے سامنے لے کر آ جاؤں گا. مصطفیٰ قتل کیس میں جی بڑی مچھلیوں کے گرد اس وقت گھیرا تنگ ہو چکا ہے. ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کی نئی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں. بڑے مگرمچھ جو ہے ان کو پکڑنے کی تیاریاں اس وقت پولیس کر رہی ہے. اب کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ارمغان کا سہولت کار بھی جو ہے وہ گرفت میں آ چکا ہے. لڑکیاں اپنی مرضی سے نشہ کرتی ہیں, اپنی مرضی سے ہر قسم کا غلط اور غلیظ کام کرتی ہیں, ویڈیوز بنواتی تھیں. ساحر اور ارمغان کے انکشافات کے بعد جی اب بااثر فیملیز کی لڑکیاں جو ہیں وہ ملک سے فرار ہیں. والدین کو ہر ایک چیز کا علم تھا, صرف اور صرف اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے وہ میدان میں آ چکے ہیں اور پیسے کی بھرمار ہے, پیسہ پھینک رہے ہیں. ارمغان کے تشدد کا جو نشانہ بننے والی لڑکی ہے زوما, اس نے اندر کی کہانی بھی سنا دی ہے. ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ ضرور کرے گا. مصطفیٰ عامر قتل کیس جی ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ نئی کروٹ لے رہا ہے. کسی کو امید نہیں تھی کہ معروف اداکار ساجد حسن کا جو بیٹا ہے اس کا نام بھی اس کیس میں جڑ جائے گا. ساجد حسن کے بیٹے کا نام سامنے آنے کے بعد مختلف دعوے اس وقت سامنے آ رہے ہیں. دوسری طرف ملزم ارمغان کے تشدد سے زخمی لڑکی زوما نے بھی پولیس کو اپنا بیان دے دیا ہے. سینئر اداکار ساجد حسن کی منشیات کیس میں جو ان کا بیٹا گرفتار ہے اس کے ساتھ عدالتی احاطے میں بنائی گئی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی ریگریٹ نہیں ہے. ویڈیو میں ساجد حسن کو گرفتار بیٹے کے ساتھ کھڑا دیکھا جا سکتا ہے اور وہ پولیس اہلکاروں کے مختلف سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہیں. ویڈیو میں ساجد حسن پولیس اہلکاروں کو بتاتے ہیں کہ ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا یہی بیٹا ہے اور اداکار پولیس والوں کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے انہیں مشہور کر دیا اور ان کو مشورے بھی دے رہے ہیں. عدالتی احاطے میں بیٹے کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے جو ساجد حسن ہیں انہوں نے فوٹوگرافرز کی فرمائش پر بیٹے کے ہمراہ تصویر بھی بڑی مسکراتی ہوئی کھنچوائی. ساجد حسن کی جانب سے منشیات کیس میں گرفتار بیٹے کے ساتھ کھڑے ہونے اور بیٹے کی حمایت کرنے پر سوشل میڈیا صارفین نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا کہ آپ کا بیٹا 12-13 سال سے منشیات کا استعمال کر رہا ہے, 2 سال سے ویڈ بیچ رہا ہے. آپ کے بیٹے نے اعتراف کیا آپ کے بیٹا غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. وہ کہتا ہے میری بیوی کو بھی پتا ہے, تو آپ اپنے بیٹے کی غلط کاریوں کو, غلاظت کو سپورٹ کریں, آپ کو شرم آنی چاہیے. زیادہ تر صارفین نے اداکار کو آڑے ہاتھوں لیا اور لکھا کہ اگر قتل ہونے والے مصطفیٰ عامر کی جگہ ان کا بیٹا ہوتا تو وہ اس طرح مسکرا نہیں رہے ہوتے. بعض صارفین نے لکھا کہ دنیا ایک سٹیج ہے جہاں ہر کوئی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. کچھ افراد نے لکھا کہ بیٹا جرم میں ہتکڑی میں موجود ہے لیکن باپ بیٹے کے ساتھ مسکراہٹ جو ہے وہ بکھیر رہے ہیں. بعض صارفین نے لکھا کہ اداکار مسکرا نہیں رہے بلکہ نظام کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کل یہی شخص وکٹری کا نشان دکھا کر باہر آ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ایک اور لڑکی زوما جس کو مارا پیٹا گیا تھا اس کے بھی چونکا دینے والے بیانات سامنے آئے ہیں. اینٹی وائلنٹ کرائم سیل پولیس نے جی ارمغان کے ہاتھوں تشدد کا شکار لڑکی کا بیان ریکارڈ کیا. لڑکی نے بتایا کہ ارمغان نے لیپ ٹاپ کے بہانے کمرے میں بلایا اور تشدد کا نشانہ بنایا. ارمغان نے کہا کہ کال سینٹر کے بارے میں تم نے مخبری کی ہے. اس دوران ارمغان نے راڈ سے تشدد کیا تو خون جو ہے وہ بہنے لگا اور ارمغان کو مارنے سے روکا. شراز اس دوران بیچ میں آ گیا. تشدد کے بعد مجھے نجی ہاسپٹل جو ہے وہ روانہ کیا. لڑکی زوما نے بتایا کہ ارمغان نے راستے میں جھوٹے کیس میں جو ہے وہ مجھے بند کروا دیا اور گھر لے جاتے ہوئے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی. نجی ہاسپٹل میں انتظامیہ کو زخمی ہونے کی جھوٹی رپورٹ لکھوائی تھی. مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تفتیش میں ارمغان کی مبینہ سہولت کاری میں ملوث شخص کا پتہ چل گیا ہے اور سنسنی خیز جو تفصیلات ہیں سامنے آ گئی ہیں. مشترکہ جو ٹیم ہے تحقیقاتی ٹیم اس کی جانب سے اس کیس کی جو اہم کردار زوما اور اینجلینا ہیں ان کے بیانات کو ریکارڈ کیا گیا تھا. تحقیقات کے دوران نہ صرف مزید انکشافات سامنے آئے بلکہ پولیس کی سنگین غفلت اور سہولت کاری کا بھی پتہ چلا. زوما جو ہے 31 دسمبر سال نو کے موقع پر ارمغان کے ساتھ تھی. چند روز کے بعد ارمغان نے زوما کو فون کر کے گھر بلایا. 31 جنوری کے حوالے سے تنازع پر پہلے پوچھ گچھ کرتا رہا, پھر اسے انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. برہنہ کر کے اس کی ویڈیوز بنائی اور مارتا رہا اور کہا کہ ویڈیو وائرل کر دوں گا. ارمغان جس وقت زوما پر تشدد کر رہا تھا شراز بھی اس کے ساتھ موجود تھا. زوما کی حالت غیر ہونے پر ارمغان نے جو تھانہ ہے اس کے
मुबैना सहूलतकार पुलिस ऑफिसर को फोन किया और कहा कि जुमा को मैंने मारा है, इसे यहां से ले जाओ। पुलिस ऑफिसर ने मुबैना तौर पे उसे मना किया तो अरमगान ने ऑनलाइन कैब बुक करवाई। जुमा को कहा कि नेशनल मेडिकल सेंटर जाओ और अपना इलाज करवाओ। साथ ही शिराज को उसके पीछे भेजा ताकि वो देख सके कि जुमा कहीं पुलिस के पास ना चली जाए। जुमा अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंची तो उसने कहा कि उसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने मारा है, लेकिन उसकी हालत देखकर अस्पताल ने पुलिस को तलब कर लिया। डिफेंस पुलिस और 15 मददगार जो है अस्पताल पहुंचे और जुमा से मुलाकात की। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से पुलिस को बताया गया कि जुमा से 3 बजे जो है वो ज्यादती हुई और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो 3:45 पर हॉस्पिटल पहुंची थी, लेकिन सूरत हाल को देखकर पुलिस ने हुकाम को, जो हुकाम बाला है, उनको आगाह करने और कोई कार्रवाई करने की बजाय अपनी जान छुड़वाई, पैसे वगैरह लिए और अस्पताल से फिर चले गए। अरमगान अपने तमाम गैर कानूनी कामों के लिए गिजरी थाने के ASI से रब्ता करता था, जो उससे बाकायदा पैसा वसूल करता था। ये SI का नाम नदीम है, उससे तफ्तीश हो रही है। अफसोस का मकाम है जी, मैं कहती हूँ कि अफसोस का मकाम है। अगर पुलिस सही अंदाज में काम करती होती तो आज ये दरिंदे, इनकी इतनी हिम्मत ना होती कि सब कुछ करें। कॉमेंट जरूर करिएगा इस सारे मामले पर। ये खौफनाक मामला है और जिनको अवाम पसंद करती है, जिनको जमीन से आसमान पे उठाया बिठाया, उनके बच्चे दरिंदगी में मुलव्वस हैं और वो हंस रहे हैं, निजाम पर मुस्कुरा रहे हैं। अपनी राय जरूर